وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت گزر جائے۔ مسئلہ یہ ہے اگر عدت گزر جائے اور رجوع نہ کرے تو اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے، اور سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرے گی تو اس سابقہ شوہر کو اب طلاق کا اختیار ایک دی ہے تو دو بچے گا، اور دو طلاقیں دی ہیں تو ایک طلاق کا اختیار ہوگا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا، ایک طلاق یا دو طلاق کی صورت میں بھی اس عورت کے بھائی اور اس عورت کے رشتہ دار اس سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح نہ کرنے دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ ایسا آدمی ہے جس نے تجھے ایک طلاق دی ہے، دو طلاقیں دی ہیں، اب اس سے دوبارہ ہم تمہیں نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے گھر بس جائیں، لیکن رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس اے لوگوں تم عورتوں کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں اس کام سے نہ روکو۔ إِذَا تَوَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں رضامندی سے شریعت کے مطابق نکاح کریں تو تم نہ روکو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، اور ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سابقہ شوہر ہی کے گھر وہ چلی جائے اور ایک یا دو طلاق کی صورت میں دوبارہ نکاح ہو جائے، یا تین طلاقوں کی صورت میں جبکہ حلالہ شرعی ہو چکا ہو، تو اب دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو بچوں کے مستقبل کی سیفٹی ہے، ورنہ بچے ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو جاتے ہیں، نہ وہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں۔ تو شریعت نے اس لیے فرمایا کہ دوبارہ اسی شوہر کے پاس شریعت کے حدود کے مطابق چلا جانا یہ زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی اور دوبارہ یہ رجوع بھی نہیں کرتے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں کرتے، یا اگر تین طلاقیں ہو گئیں، حلالہ شرعی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب بچوں کا کیا کریں گے؟ بچوں کی کون پرورش کرے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے اصول بیان کیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے، یعنی دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں۔ لڑکی ہو کہ لڑکا، بچہ ہو کہ بچی، دونوں کو 2 سال تک ہی دودھ پلانا ہے۔ عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں، جسے کہتے ہیں لڑکی کو 2.25 سال اور بچہ ہو تو اسے 2 سال، یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے فرمایا حولین کاملین، لڑکا ہو کہ لڑکی، بچے کو 2 سال تک ہی دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے پہلے دودھ بند کرنا چاہیں تو باہمی رضامندی سے دودھ پلانا بند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط فقہا نے یہ رکھی کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ وہ ماں کے دودھ کو چھوڑنے سے اسے نقصان نہ پہنچے۔ اگر ماں کا دودھ چھڑایا جائے اس سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا درست نہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سوال یہ ہے کہ جب تک عورتیں دودھ پلا رہی ہیں تو بچہ تو ماں کے پاس ہے اور ماں باپ میں جدائی ہو چکی ہے، میاں بیوی میں، اب اس دودھ پلانے تک ماں کے تمام اخراجات کون دے گا؟ تو فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، باپ جو ہے رزقُهُنَّ، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا کھانا پینا، وہ قسمتهن،
اور اس کے لباس کے اخراجات وہ پورے کرے، بالمعروف دستور کے مطابق، جو ضروری اخراجات ہیں وہ دینے مرد پر لازم ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ عدت کے دوران بھی خرچہ دینا مرد پر لازم ہے، اور عدت کے بعد جب تک عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس وقت تک عورت کے اخراجات دینا بھی مرد پر لازم ہے۔ بلکہ اگر 2 سال کے بعد بھی بچہ اگر عورت کی پرورش میں ہے تو بچے کے اخراجات بھی باپ کو دینے ہوں گے، اور عورت کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی اس مرد کو پورا کرنا ہوں گے۔ بلکہ اگر وہ چاہے عورت تو وہ اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ میں تیرے بچے کی پرورش کرتی ہوں تو مجھے اس کا معاوضہ دے۔ شریعت نے عورت کو یہ اختیارات دی ہیں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ باپ سے اخراجات اتنے لیے جائیں گے جو اس کی طاقت ہے اور جتنی ضروریات ہیں۔ اسی طرح عورت اگر یہ کہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو طلاق کے بعد، عدت گزارنے کے بعد اگر عورت انکار کر دے تو عورت کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو، مجبوری ہو، تو پھر قاضی جو ہے عورت کو مجبور کرے گا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے تمہیں دودھ پلانا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، ارشاد فرمایا کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ولا مولود لہ بولدہ، اور بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یعنی نہ باپ سے زیادہ مال کا مطالبہ ہے اور نہ ماں پر زبردستی ہے کہ تو ہی دودھ پلا۔ اگر وہ منع کر دے تو اس کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر باپ نہ ہو تو جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اور اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کریں بچے کا دودھ چھڑانے کا 2 سال سے پہلے، ان تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو دودھ چھڑانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ اگر بچے کے دودھ چھڑانے میں بچے کو نقصان پہنچنے، بیمار ہونے کا خدشہ ہو اور کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو دودھ چھڑانا جائز نہیں 2 سال سے پہلے۔ ہاں یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا درست نہیں، تو وہ 2 سال سے پہلے ہی 1.5 سال کا بچہ ہو، 1.25 سال کا ہو، تو آہستہ آہستہ دودھ چھڑانے کی کوشش کرے، اور جب 2 سال مکمل ہونے میں 1 ہی مہینہ باقی ہو تو وہ دودھ چھڑا دے۔ تو اس طرح مکمل 2 سال سے پہلے تک وہ دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر اے مردوں تم اگر اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم نے جو مقرر کیا وہ اس دودھ پلانے والی کو اجرت دے دو۔ یہ شرعی قاعدہ ہے۔ مگر اس صورت میں بھی ماں اگر کہے کہ نہیں میں اپنے لختے جگر کو دودھ میں پلاؤں گی، تو اب باپ اس سے چھین نہیں سکتا۔ لڑکے کی عمر 7 سال تک اور لڑکی کی عمر 9 سال تک اگر ماں کہے میں پرورش کروں گی تو باپ اس سے چھین نہیں سکتا، اور اگر ماں شروع سے کہہ دے مجھے پرورش نہیں کرنی تو قاضی باپ کو مجبور کرے گا، ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو اب شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی اولاد کی پرورش کرے، اور اگر وہ یہ چاہے اور ماں راضی ہو اولاد ماں ہی کے پاس رہے تو یہ جائز ہے، مگر جب تک اولاد ماں کے پاس رہے گی اور جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کمانے کے لائق نہیں ہوں گے اس وقت تک سارے اخراجات باپ کو پورا کرنا لازمی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،
بما تعملون بصیر، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ تصور ہے، جب قائم ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی پیغام ختم قادریہ شریف میں دیا جاتا ہے کہ جب بندہ یا کافی انت الکافی کا ورد کرتا ہے تو یہی پیغام ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو لوگوں کی خاطر گناہ کیوں کیے جائیں۔